السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے شروع کیا تھا کامل نماز کا، تو آج ہمارا یہ دوسرا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے صلوات۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے فلسفہ نماز کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم صلوات کو ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے قرآن مجید اور احادیث نبوی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلوات کا ہے۔ یہ لفظ سلن سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے آگ جلانا اور آگ میں داخل ہونا۔ گویا صلوات نماز وہ فریضہ ہے جو گناہوں کو جلا ڈالتا ہے اور نمازی کا سارا کوٹ نکال کر اسے کندن بنا دیتا ہے۔ صلوات کے معنی دعا اور برکت کے بھی ہیں۔ اسلامی شریعت میں ایک خاص طرز پر پابندی کے ساتھ پورے شرالوت کا خیال رکھتے ہوئے رکوع سجود اور قیام معاف کیجیے گا رکوع سجود اور قیام و قعود کو کرنے کا نام صلوات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس سے بہتر اور مکمل طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ نماز ہم کسی بھی چیز کا، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو نماز ہر چیز کا حل ہے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ جو صلوات ہم پڑھتے ہیں اس میں وہ سب اللہ کی تعریفوں میں ہی شامل ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ قرآن عزیز میں نماز کی ادائیگی پر جس قدر زور دیا گیا ہے، کسی اور فریضے کی ادائیگی پر نہیں دیا گیا۔ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی کا قول ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر، اس کے احکامات اور ترغیب و مسائل کم و بیش 700 جگہوں پر مرکوز ہیں۔ قرآن پاک میں 700 دفعہ نماز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، نماز پڑھنے کے احکامات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تاکید نماز کی فرمائی ہے، کسی اور فرض کی نہیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی بیعت میں توحید و رسالت پر ایمان کے بعد ادائیگی صلوات کی شرط شامل فرمایا کرتے تھے۔ فتح الباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، کفر و اسلام میں حد فاصل صلوات ہے۔ حدیث نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام قبول کرواتے تھے کسی سے اور اس کو بیعت کرتے تھے، جیسے آج کے ہمارے پیر لوگ بھی کرتے ہیں بیعت، تو نماز کا عہد لیا جاتا تھا اس بیعت میں۔ تو بیعت کا تو مطلب یہی نا کہ اپنے آپ کو آپ اگلے جس کے بھی ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں اس کے حضور پیش کر دینا اور اس سے یہ وعدہ کرنا کہ آپ کے جو بھی حکم احکام میرے لیے ہوں گے میں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پورے کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیعت میں ایک شرط نماز کی بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کی تو معافی ہمیں کسی صورت بھی اور کہیں پہ بھی نہیں ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی نظام کی بنیاد۔ اسلامی نظام کی بنیاد۔ نماز کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں، ان کا شمار اور بیان مکمل نہیں۔ افراد کی اصلاح، ذاتی طہارت و پاکیزگی، اخلاق کی بلندی، اجتماعی زندگی اور ملی شرادہ بندی، غرض اس کے ہزار برکتیں ہیں۔ ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ نماز تمام مسلمانوں کو یکجا کرنے اور ایک لڑی میں پرونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو اپنے اندر فرق پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہم فرق پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب، امیر، اونچائی کا حیثیت کا، رتبے کا، ذات کا، برادری کا۔ اب واقعی میں اس چیز کو آپ نوٹ کریں، مسجد میں جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہاں پہ یہ فرق دیکھا جاتا ہے؟ مسجد میں جاتے ہیں صف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چودھری صاحب کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو؟ وہاں پہ تو کمی بھی ایک ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہے اور چودھری بھی ایک صف میں کھڑا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام نے یہاں پہ ہمارے اندر فرق پیدا نہیں کیے، یہ فرق ہم لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم ہی ان فرق کو بنا کر خود پریشان ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہر محلہ، ہر قریہ، ہر شہر، ہر ملک کے مسلمان غرض دنیا بھر کے کلمہ گو ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس اجتماعی نظام کے لیے کسی مصنوعی ذریعے اور تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سارا کام از خود فطری طور پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ امت مسلمہ کو اسلامی نظام اور اجتماعی شرازہ بندی کا احساس نہ رہے۔
وہی بات آ گئی نا کہ جب ہم لوگوں کو احساس نہیں رہتا تو ہم اس میں فرقہ بندیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، مطلب یہ بھی دین میں تو کہیں بھی نہیں تھے. اللہ پاک نے تو کہیں پہ بھی ان کا حکم نہیں دیا، اور یہ کہیں ہے بھی نہیں، تاریخ میں بھی کہیں نہیں آتے ہیں. تو یہ فرق، یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے خود ساختہ بنا رکھی ہیں اس میں. اچھا جی، روزانہ ہر محلے اور ہر بستی کے کلمہ گو افراد، خواہ وہ کسی ذات اور کسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں، دن رات میں 5 بار اسلام کے مرکز یعنی محلہ کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ زیر ہوتے ہیں. ہفتہ میں ایک بار جمعہ کے دن بڑی مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیے کہ ہم لوگ جون سے بھی ہیں، جیسے بھی ہمارے محلے میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مطلب سب لوگ نماز کے ٹائم پہ تو اکٹھا کیے جاتے ہیں نا. اور اللہ پاک نے نماز کا حکم پھر بار بار کیوں لازم فرض قرار دیا گیا اور نماز کی معافی نہیں کہی گئی؟ کہ ایک یہی ذریعہ ہے جہاں پہ میں ہر ذات، برادری، ہر ایک حیثیت کو یکجا دیکھتا ہوں، ایک جگہ دیکھتا ہوں. اور یہی حکم ہمارے لیے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ صرف نماز میں، مسجد میں، بلکہ ہم عام حالات میں بھی اس فرق کو ختم کر کے رکھیں تو شاید ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آ جائیں. آگے بڑھتے ہیں. جامع مسجد کا امام نماز سے پہلے خطبہ دیتا ہے اور پھر سب اللہ پاک کے حضور جھک جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے کرام اپنے خطبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے تھے، حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے تھے، ضروری مسائل بیان کرتے تھے. غور کیجئے کہ جمعہ کا اجتماع اور جمعہ کا خطبہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور اس کی کس قدر فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہاں جی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ خطبہ کے بنا ادھورا ہے. اور خطبہ سے پہلے بیان کا سننا لازم اس لیے ہے کہ اس میں جو مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے کیے جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہ کہ جب خطبہ بھی ہو جائے اور ہم دوڑ کے بھاگتے ہوئے مسجد میں جا کر صرف فرض نماز ادا کر کے واپس آ جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خطبہ بھی سنیں اور اس سے پہلے کا بیان بھی سنیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہماری تربیت ہو. ہم لوگوں کی تربیت کے لیے ہی اللہ پاک نے یہ سارے نظام قائم کیے. اچھا جی، سال میں 2 بار یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سے بھی بڑے اجتماع ہوتے ہیں. حکم ہے کہ شہر سے باہر میدان عید میں شہر کے تمام مسلمان اور ارد گرد کے کلمہ گو جمع ہو جائیں. چنانچہ آج بھی عیدین کے موقع پر ہزاروں لاکھوں مسلمان یکجا جمع ہوتے ہیں، دوگانہ ادا کرتے ہیں، خطبہ عید سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں. اخوت و اتحاد کا ایک پاکیزہ نظام، ایسا اور نظام اور کہاں ہو سکتا ہے؟ اور ہم لوگ ایسے بدبخت ہو چکے ہیں کہ آپ کبھی نوٹ کریں کہ ہم لوگ اب عید کی نماز کے بعد بھی صرف ان سے گلے لگتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں خوشی سے ہر ایک کو، ہم کسی کو جانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمیں ان تمام سے گلے ملنا چاہیے. اور عید کی مبارک بھی یہ انعامات ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. اور ہم لوگ یہاں پہ بھی اب فرق پیدا کرنا شروع کر کے، اور کچھ لوگ تو ایسے بدبخت ہیں کہ عید کی نماز تک ادا نہیں کرتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک، ہمارے اندر معاشرے میں ایک معیار پیدا ہو گیا ہے. موسٹلی جو کاروباری حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، جیسے گارمنٹس والے ہو گئے، کپڑے والے ہو گئے، ٹیلرز ہو گئے، یہ اپنی دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے ساری رات چاند رات کھلی رہتی ہے، سارا رات. اور جیسے ہی نماز عید کا وقت آتا ہے آدھے سے زیادہ کمیونٹی جا کر سو جاتی ہے، نماز عید ادا ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہم رات ساری جاگے ہوئے ہیں. کافی سارے خوش قسمت ایسے بھی ہیں جو انتظار کرتے ہیں کہ نہیں بھی ہم پہلے عید کی نماز ادا کریں گے، بہن بھائیوں کو ملیں گے، اس کے بعد جا کے اپنا آرام کے بارے میں سوچیں گے. ہر سال دنیا بھر کے مسلمان، ہر ملک اور ہر قوم کے کلمہ گو افراد دور نزدیک سے سوار پیادہ، بحری جہازوں سے، ہوائی جہازوں سے اور خشک و تری سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، صفا و مروہ کے میدان سعی کرتے ہیں. میدان عرفات میں لاکھوں کی تعداد میں 9 ذی الحج کو حاضر ہوتے ہیں. سب کا لباس ایک، سب کا کلمہ ایک. پھر دہراؤں گا میں، سب کا لباس ایک، خواہ امیر ہے، غریب ہے، اونچا ہے، بڑا ہے، چودھری ہے، کمی ہے، گو کہ کوئی بھی ہے، کسی بھی زبان کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے،
کوئی عربی بولنے والا ہے، کوئی چائنیز بولنے والا ہے، کوئی جاپنیز بولنے والا ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا ہے، سب کے سب مقام حج پہ ایک لباس اور ایک کلمہ، سب کا قبلہ ایک۔ پھر سمجھیے یہ چھوٹی سی بات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہمیں، ان احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سعادت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ لوگ تو جمعہ پڑھنے بھی مسجد نبوی شریف جاتے ہیں، لیکن اثر کیا ہے، لے کر کیا آنا ہے وہاں سے؟ ہمارا وہاں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اتنا ٹریول کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم کچھ وہاں سے لے کر ہی نہیں آئے ایسا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ہمارا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں، اونچ نیچ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شاہ و گدا میں کوئی فرق نہیں۔ پھر دہراؤں گا، شاہ و گدا میں کوئی فرق نہیں، اور یہاں پہ ہمیں بدبو بھی آتی ہے انسان سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے۔ غور کیجیے، اجتماعی شرازہ بندی کا اس جیسا نظام کیا دنیا کی کسی اور قوم کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ پھر اس سارے نظام میں کس قدر سادگی ہے، کس قدر پاکیزگی ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان ایک نہ ہوں اور نیک نہ ہوں تو کس قدر حسرت کا مقام ہے۔ اس پہ پھر ماتم ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حکم ہیں، خشوع اور خضوع، یہ سب اس کا ایک حصہ ہیں۔ نماز میں خشوع اور خضوع یہ سب بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں دلوں سے فرق کو مٹانا ہوگا، دلوں سے نفرتوں کو مٹانا ہوگا، اپنے دل سے یہ بات مٹانی ہوگی کہ ہم فرق کس کی مخلوق میں پیدا کر رہے ہیں، کہ جس نے اگر مجھے زیادہ دیا ہے تو دیا تو اس ذات نے ہے، اور میں اسی کے بندے کو نیچا کر کے خود کا رتبہ بلند کر رہا ہوں، جبکہ رب کی ذات نے کہا ہے کہ نہ بھائی نہ، میرے گھر چ سارے میرے گھر کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق تسی اپنے کول رکھو، اپنے نال لے جاؤ، نہ میریاں مسجداں وچ ہے فرق، نہ میرے قبلے وچ ہے فرق، نہ میرے محبوب دی مسجد دے وچ ہے فرق، اوتے سب اونچا نیچا چھوٹا بڑا گدا غریب سب ایک جیسے، شاہ و گدا سب ایک جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پنجگان نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اس کو شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے